اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلام میں جھوٹ بولنا کیسا ہے، سچ بولنے کی کیسی عظیم اہمیت ہے کہ انسان اپنی سچائی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جو ہر انسان کی پہلی اور آخری خواہش ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلنا ہوگا اگر موت سے قبل حقیقی توبہ نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کو بجا لا کر سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کرنے والے اور خریدار کو اختیار ہے کہ جب تک وہ مجلس سے جدا نہ ہو، اگر دونوں نے حقیقت کو نہ چھپایا اور سچ بولا تو ان کی خریداری اور فروخت میں برکت ڈال دی جائے گی، اگر حقیقت کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو خرید اور فروخت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اس زمانے میں ہم نے تجارت کو خالص دنیا داری کا کام سمجھ لیا ہے، اس لیے ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دڑی کے بغیر اب تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اگر تجارت اللہ کے خوف کے ساتھ کی جائے اور کسی کو دھوکہ دینے کی غرض سے نہیں بلکہ سچائی اور امانت داری کو اپنا معمول بنا کر کی جائے اور ناجائز کاموں سے پرہیز کیا جائے تو یہی تجارت عبادت بنے گی اور حلال تجارت کے ذریعے حاصل شدہ رقم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے پر اجر عظیم ملے گا اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حدیث مختلف کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس کی سند پر کچھ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن یہ حدیث اچھے معنی اور مفہوم اپنے اندر لیے ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں کاروبار میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آخری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ خرید اور فروخت کرنے والوں کو مجلس سے جدا ہونے سے قبل اپنے فیصلے سے رجوع کرنے یعنی خرید اور فروخت کو منسوخ کرنے کا حق رہتا ہے، لیکن مجلس سے جدا ہونے کے بعد خرید اور فروخت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب بیچنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں اس چیز کو نہیں بیچنا چاہتا یا خریدار کہے کہ میں اس چیز کو نہیں خریدنا چاہتا۔ ہاں، دونوں اپنی رضامندی سے اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر بیچنے والا چیز کی قابل ذکر کمیوں کو چھپا کر کوئی چیز فروخت کرے یا خریدنے والا دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو خرید و فروخت میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرید و فروخت میں جھوٹ کا سہارا نہ لیں بلکہ ہمیشہ سچ ہی بولیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ سچ بول کر تجارت کی ہے، اس لیے ہر میدان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ شہر مکہ مکرمہ کی مشہور تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے افضل بشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں دیانتداری کو دیکھ کر ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے، یعنی جس کے حلال ہونے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، صرف اور صرف سچ ہی بولنا چاہیے۔ ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے متعدد جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا ہمیں صرف سچ بات ہی کہنی چاہیے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
اللہ